عید الفطر ہو یا بقرعید کی نماز ہو یا جمعے کی نماز، یہ نمازیں جو ہیں یہ بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اور جماعت نکل گئی تو جمعہ کی نماز کہیں اگر شہر میں نہیں مل رہی تو پھر یہ کہ ظہر پڑھ لے، اکیلے جماعت نہیں کر سکتے کہ چند افراد کی ظہر نکل گئی تو اب یہ جماعت قائم کر لیں، اس نہیں ہو سکتا۔ اور جمعہ اور عید کی نماز ہر امام نہیں پڑھا سکتا، اس کے اپنے شرائط ہیں کہ کون پڑھا سکتا ہے۔ آج کل اس کا لحاظ کم ہے، یعنی ایک سب سے پہلے تو وہ جو حکیم اسلام ہے اس کا حق ہے عید کی نماز وہ پڑھائے، یا اس نے جس کو اجازت دی وہ پڑھائے، اس کا معذون بولتے ہیں اس کو، معذون یعنی اذن یافتہ، تو جس کو اجازت ملی وہ پڑھائے۔ اچھا اب وہ صورت نہیں ہے، اب حکیم اس طرح کے ہیں نہیں کہ وہ نماز پڑھا سکے، نہ اس درجے کے حکیم ہے، تو نظام تبدیل ہے۔ اور اب اس کی جگہ مفتی ہے، پورے شہر میں جو سب سے بڑا مفتی ہے اب اس کی جگہ وہ ہے کہ وہ عید پڑھائے یا اس کا معذون، یعنی اس کی اجازت سے۔ تو اب جتنے بھی یہ عیدیں پڑھاتے ہیں یا جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس بڑے مفتی سے اجازت لے لے، ایک صورت یہ ہے، یا پھر یہ کہ لوگ جس کو مل کے بنا دیں کہ آپ ہمیں جمعہ پڑھائیں، آپ ہمیں عید پڑھائیں، تو وہ پڑھا سکتا ہے۔ اپنے طور پر کوئی مسلط ہو گیا تو وہ عید نہیں پڑھا سکتا، نہ جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ یہ نازک مسائل ہیں، اور باہر شریعت کے چوتھے حصے میں یہ مسائل مل جائیں گے آپ کو، یہ پڑھنے چاہیے۔ تو جو امام صاحبان عید پڑھاتے ہیں اور ان کو سب کو اجازت لینی چاہیے۔ پھر جو معذور ہے وہ دوسرے کو اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، وہی بڑے مفتی صاحب دیں گے اجازت۔ وہی یا تو عالم علماء بلد جو سب سے بڑے عالم ہیں شہر کے وہ، یا پھر جو ہے وہ جس کو عوام مقرر کر دے۔ جو بڑا عالم ہو، مفتی ہونا بھی شرط نہیں ہے، عالم شہر کا بڑا عالم، تو یہ طے کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کراچی شہر میں کیسے طے ہوگا کہ کون بڑا عالم؟ مشکل ہے۔ تو عوام جس کو بنائے کہ آپ عید پڑھا دیں، جو وہاں کے مقتدی بول دیں کہ آپ پڑھا دیں تو وہ پڑھا سکتا ہے۔ ایک بار اجازت مل گئی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نماز عید سے میں وہ تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نماز عید سے پہلے نفل مکروہ ہے، یعنی بالکل مکروہ ہے نفل پڑھنا، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں۔ یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی، تو گھر میں پڑھنا چاہے عورت اگر چاشت کی نماز، کہ عورت پر عید نہیں ہے، عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ احکام خواص کے ہیں۔ عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں، انہیں منع نہ کیا جائے۔ اچھا، اس موقع پر جو عوام اور خواص کا ہوتا ہے نا، تو اب جن کو مسئلہ پتہ چل گیا وہ خواص میں آ گیا۔ جیسے اب یہ مسئلہ جن کو پتہ چل گیا نا کہ یوں ہے، مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے وغیرہ، اب یہ سب خواص ہو گئے، یہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ جن کو مسئلہ پتہ نہیں ہے وہ کوئی کھڑے ہو جاتے پڑھتے ہیں، تو ان کو ٹوکنا نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھگڑا کرے کہ نماز سے روکتے ہو، یار کمال ہے یار، اشراق کا ٹائم، تو پھر یہ کہ بدمزگی ہو سکتی ہے، آپ سمجھا سکیں گے نہیں سمجھ، تو چھیڑنا منع کیا علماء نے۔ اسی طرح جو وہ مکروہ وقت میں، صبح کے مکروہ وقت میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بھی منع نہ کرے، عوام ہے تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ حالات نے تو ایسے مسائل لکھے فتاوی پڑھے تو آدمی کہ جہاں ایسا ہے کہ جسے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ایسے مقام میں وہ اشارے نہیں دے سکتا کہ پھر وہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہاں بھی منع کیا کہ جب تک کوئی پوچھتا نہیں، فقیر بتاتا نہیں، اپنا بتا رہے۔ حالات کا قد کتنا بڑا ہے کہ بادل بھی قدموں میں ہے، پھر بھی
بولا یہ کہیں عوام ہے، عوام کو مت بتاؤ، عوام کہیں اللہ کا نام لینا چھوڑ نہ دے. ان کو سمجھ نہیں آتی اتنی. اچھا باہر بعد میں اس کو بتا دے یہ اشراق والے کو. اچھا یہ مکروہ وقت پڑھنے والے جو مسجد میں جیسے نفل پڑھے یا اشراق پڑھے عید کے دن. اچھا مکروہ وقت میں نوافل پڑھنے والے کو بعد میں، ابھی ظاہر ہے وہ غور تو کرے گا کہ نہیں، فتنے کا خوف نہ ہو. ظاہر کو اکھڑ ہوگا تو الجھ جائے گا نا. تو اللہ کا نام کوئی لیتا ہے تو جب تک شریعت میں حکم نہ دے ہم اس کو روکیں نہیں.